1947 آزادی کا سال صبح کے اخبار میں ایک خبر چھپتی ہے، پاکستان بن گیا۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں اس وقت کئی مسلمان ایسے بھی تھے جنہیں یہ منظور نہیں تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں الگ وطن نہیں چاہیے کیونکہ ہمارا وطن صرف ہندوستان ہی ہے۔ آج ہم بھارت کے انہی 5 مسلمانوں کی کہانی کو دہرا رہے ہیں جنہوں نے نہ صرف کھلے عام پاکستان کا وروध کیا بلکہ کروڑوں مسلمانوں کو بھارت میں روکے رکھا، کیونکہ بھارت کی زمین پر مسلمانوں کا حصہ بھی اتنا ہی بنیادی ہے جتنا کسی اور مذہب کے لوگوں کا۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل SH ہسٹری کو سبسکرائب کر بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبا دیں۔ چلیے پہلے بات کرتے ہیں کہ پاکستان بننے کی اصل وجہ کیا تھی۔ دراصل 1930 کے دور میں پاکستان بننے کی سوچ ابھرنے لگی۔ آل انڈیا مسلم لیگ جو انگریزوں کے دور میں مسلمانوں کی ایک سیاسی پارٹی تھی، اس کے کچھ رہنما خاص کر محمد علی جناح نے دعویٰ کیا تھا کہ مسلمان ایک الگ قوم ہے، ان کا مذہب، ان کی تہذیب، ان کی سیاست سب کچھ الگ ہے اور یہی وجہ ہے کہ ان کا ایک الگ دیش ہونا چاہیے، اور ایسا ہی ہوا جسے بعد میں پاکستان کہا گیا۔ اور یہیں سے شروع ہوتی ہے ان سچے ہندوستانی مسلمانوں کی کہانی جنہوں نے بٹوارے کے خلاف آواز اٹھائی، جن کے لیے وطن صرف زمین کا ٹکڑا نہیں بلکہ ایک محبت کا رشتہ بھی تھا۔ اور انہی میں سے ایک تھے مولانا عبدالکلام آزاد، آزادی کے ایک عظیم لیڈر جنہوں نے بٹوارے کے خلاف اپنی آواز بلند کی اور پاکستان کے خلاف کھلے عام بیان دیا۔ انہوں نے کہا پاکستان ایک بھرم، ایک دھوکہ ہے، اگر بن گیا تو مسلمان 2 حصوں میں بٹ جائیں گے، ایک اکیلا پن اور مجبوری ان کا مقدر بن جائے گی۔ ہندوستان کا مسلمان نہ کبھی الگ تھا نہ کبھی الگ ہوگا۔ کانگریس کے پریزیڈنٹ اور گاندھی جی کے ساتھ مل کر ہندو مسلم ایکتا کے لیے لڑنے والے مولانا عبدالکلام آزاد ایک وفادار مسلمان تھے، اور پھر ایک اور نام جو آزادی کے لیے لڑتا رہا لیکن بٹوارے کے خلاف کاندھے سے کاندھا ملا کر کھڑے رہے، خان عبدالغفار خان، سرحد کا گاندھی جس نے پاکستان کی آگ سے اپنا سب کچھ جلا دیا۔ ان کا ایک ہی سوال تھا کہ مجھے ہندوؤں سے نہیں بلکہ دھرم کے نام پر بٹنے والے دیشوں سے خطرہ ہے۔ ان کا پورا علاقہ ہندوستان میں رہنا چاہتا تھا لیکن زبردستی پاکستان میں شامل کر دیا گیا، لیکن ان کے دل سے ہندوستان کے لیے وفاداری کبھی ختم نہیں ہوئی۔ اور اسی قافلے میں ایک اور شخص کھڑا تھا، ڈاکٹر ذاکر حسین، بھارت کا راشٹرپتی بننے والا پہلا مسلمان، ایک سچا ہندوستانی جو آخری وقت تک ایک متحد ہندوستان کا سپنا دیکھتے رہے۔ انہوں نے پاکستان کو نفرت کا نتیجہ کہا۔ ان کا کہنا تھا کہ بٹوارہ صرف سیاسی نہیں بلکہ انسانیت کے خلاف ایک نقصان ہے۔ انہوں نے پاکستان کو ایک ایسی سوچ کا نتیجہ کہا جو نہ ہندوستان کے حق میں تھی اور نہ ہی مسلمانوں کے۔ اور پاکستان کے خلاف اٹھنے والی انہی آوازوں میں ایک اور نام تھا سید محمود، جن کا کہنا تھا کہ پاکستان صرف ایک سیاسی چال ہے، محمد علی جناح صرف کرسی چاہتے ہیں، قوم کا بھلا نہیں۔ سید محمود کانگریس کے ایک بڑے مسلم لیڈر تھے۔ انہوں نے بہار میں ہندو مسلم ایکتا کے لیے کام کیا اور لوگوں سے کہا کہ اپنے دیش کو مت چھوڑو کیونکہ یہ تمہارا بھی ہے۔ اور مولانا حسین احمد مدنی ایک ایسی شخصیت تھی جنہوں نے صرف آزادی نہیں بلکہ ایک جٹ ہندوستان کا خواب دیکھا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ بھارت ہمارا وطن ہے، یہی ہماری قوم ہے اور اسلام ہمیں انسانیت سکھاتا ہے، بٹوارہ نہیں۔ انہوں نے پاکستان کے وچاروں کو کھلا دھوکہ کہا اور لاکھوں مسلمانوں کو بھارت میں رہنے کے لیے تیار کیا۔ سوچیے اگر یہ مسلمان پاکستان چلے جاتے تو بھارت کا کیا ہوتا؟
نہ آج بھارت کا پہلا میسائل مین APJ عبد الکلام ہوتا، نہ بھارت رتن ذاکر حسین ہوتا، نہ اردو شاعری ہوتی، نہ گنگا جمنی تہذیب ہوتی۔ آج کے بھارت میں مسلمانوں نے ڈاکٹر، سائنٹسٹ، سولجرز، آرٹسٹ اور اسپورٹس مین بن کر اپنا خون بہایا ہے، صرف اپنے لیے نہیں بلکہ بھارت کے لیے۔ آج بھی جب کوئی پوچھتا ہے کہ مسلمان یہاں کیوں ہیں، تو جواب صرف ایک ہی ہے، کیونکہ یہ وطن ان کا بھی ہے، انہوں نے اسے چھوڑا نہیں بلکہ بچایا ہے۔ آزادی کے وقت مسلمان دو حصوں میں بٹے، ایک نے پاکستان چنا تو دوسرے نے بھارت، اور جو یہاں رہے انہوں نے ثابت کیا کہ صرف نام سے نہیں بلکہ کام سے بھی ہم ہندوستانی ہیں۔ پاکستان ایک درد بھرا راستہ تھا اور بھارت ایک امید، اور یہ امید آج بھی زندہ ہے ان لوگوں کی وجہ سے جو کہہ گئے کہ ہندوستان ہمارا ہے اور ہم ہندوستان کے ہیں۔ اور اگر آپ بھی ہندوستانی مسلمان ہونے پر فخر محسوس کرتے ہیں تو کمنٹ میں ہندوستان زندہ باد ضرور لکھیں۔ ویڈیو پسند آنے پر ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبا دیں۔